السلام علیکم احباب، مظہر اسلام صاحب کی ایک کہانی سنیے۔ کہانی کا عنوان ہے سڑک کی تصویر، اور یہ کہانی ان کی کتاب خط میں پوسٹ کی ہوئی دوپہر سے لی گئی ہے۔ شہر کی ایک سڑک اس کے ڈرائنگ روم کے عین بیچ سے گزرتی ہے، اس لیے اس کا گھر ہر وقت بسوں، ٹرکوں، کاروں اور اسکوٹروں کے شور اور ہارن کی آوازوں سے بھرا رہتا ہے۔ وہ جھاڑن لے کر اکثر ڈرائنگ روم میں پڑے سامان کی گرد جھاڑتا رہتا ہے، لیکن آنکھ جھپکنے کی دیر میں وہ پھر گرد سے اڑ جاتے ہیں۔ کوئی مہمان آ جائے تو اسے بٹھانے کے لیے ڈرائنگ روم میں جگہ نہیں ملتی، کیونکہ اکثر وقت عورتیں، بچے اور بوڑھے صوفوں پر بیٹھ کر بس کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جب سے وہ جوان ہوا ہے، اس نے اپنے باپ سے کئی بار کہا ہے کہ شہر کی انتظامیہ سے کہا جائے کہ وہ یہ سڑک ان کے ڈرائنگ روم سے ہٹا کر دوسری طرف بنا دیں، لیکن اس کا باپ یہ کہہ کر چپ ہو جاتا ہے کہ یہ سڑک اس کے باپ دادا کے زمانے سے اسی ڈرائنگ روم کے عین بیچ سے گزرتی ہے۔ وہ اپنے باپ کی بات سن کر اکثر سوچتا کہ آخر ان لوگوں نے ڈرائنگ روم کے عین بیچ سڑک بنانے کی اجازت کیوں دی؟ کیا دنیا میں کوئی اور بھی ایسا گھر ہے جس کے ڈرائنگ روم کے عین بیچ سے سڑک شہر کی انتہائی مصروف سڑک گزرتی ہو؟ کئی بار اس کے جی میں آیا کہ وہ سڑک کھود کر اس کا نام و نشان مٹا دے، لیکن جب بھی وہ کدال لے کر آگے بڑھتا، اوپر سے کوئی بس آ جاتی اور پھر ٹریفک کا سلسلہ شروع ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ انتظار کر کر کے تھک جاتا اور اسے نیند آ جاتی۔ ایک دن اس نے سڑک کھودنے کے لیے اپنے کچھ دوستوں کو بھی بلا لیا اور ایک کونے پر ڈرائنگ روم سے ذرا باہر سرخ کپڑا لگا دیا، جس پر لکھا تھا سڑک برائے مرمت بند ہے، لیکن اونٹوں والے اس کی پرواہ کیے بغیر قطار در قطار اندر آتے چلے گئے اور صبح ہو گئی۔ بورڈ ہوا سے ایک طرف گر پڑا اور ٹریفک پھر رواں ہو گئی۔ شام کو وہ سڑک زیر مرمت ہے کا بورڈ پھر لگانے ہی والا تھا کہ دو نوجوان اسکوٹر سوار آپس میں ریس لگاتے ہوئے آئے اور وہ اسکوٹر کی زد میں آتے آتے بچا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کے ڈرائنگ روم سے گزرنے والا سڑک کا حصہ پار کیا ہی تھا کہ دو بسیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جد و جہد کرتی ہوئی سر پر آ پہنچی۔ اتنے میں ایک ٹرک بھی آ گیا اور وہ اس سے بچنے کی کوشش میں ڈرائنگ روم کے مینٹل پیس سے ٹکراتے ٹکراتے بچا، جس پر اس کے دادا کی تصویر بھی پڑی تھی۔ وہ صوفے پر پڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس کا ہاتھ گینتی کے دستے پر گھوم رہا تھا۔ وہ آج رات اس سڑک کو کھود کر اس کا رخ موڑ دینا چاہتا تھا، لیکن صبح تک انتظار کے بعد بھی جب ٹریفک نہ تھمی تو وہ اٹھ کر ناشتے کی میز پر آ گیا، جہاں اس کے باپ نے اسے بتایا کہ آج تو اس کی شادی کا دن ہے۔ اس کی شادی ہو گئی۔ وہ ایک دن تو ڈرائنگ روم میں آیا ہی نہیں، لیکن جب کچھ مہمان آئے تو وہ ڈرائنگ روم میں گیا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ڈرائنگ روم میں لگی ایک قدیم تصویر وہاں نہیں تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے اس تصویر کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، میں نے اتار دی ہے۔ کیا کبھی کوئی سڑک کی تصویر بھی ڈرائنگ روم میں لگاتا ہے؟ اس دن سے اب کوئی بھی گاڑی اس کے ڈرائنگ روم سے نہیں گزرتی۔ کہانی کا اختتام۔ بہت بہت شکریہ۔